بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ میرے رب نے فرمایا جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی ہے کیا۔ زندگی کے بارے میں ہماری سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اوسطاً انسان کی زندگی 50 یا 55 سال ہے میکسیمم۔ سانس اندر گیا باہر نہیں آیا زندگی ختم، باہر آ گیا اندر نہیں گیا زندگی ختم۔ یہ انسان کی زندگی ہے، اتنی سی زندگی ہے انسان کی۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے جب پیسے گم ہو جاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، گلی گلی آوازیں لگاتا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، اعلانات کرواتا ہے، سوشل میڈیا پر آواز بلند کرتا ہے کہ میرے پیسے گم ہو گئے، مجھے تلاش کرنے میں میری مدد کی جائے۔ تو انسان کبھی تو نے سوچا کہ تیری زندگی بھی گم ہو گئی؟ کبھی تو نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہو کہ تیری زندگی کے کتنے سال گم ہو گئے، تو نے کتنے سال ضائع کیے؟ کبھی تو نے یہ بیٹھ کے رات کو سوچا ہو؟ کبھی تو نے اس بات پر غور کی ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے؟ اور دیکھیں یہ زندگی تو محض چند سالہ زندگی ہے، اور یہ ایک جھٹکے کا بھی پتہ نہیں ہے، جب بھی موت آئے گی اچانک، کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب نوکر اپنے مالک کے گھر سے بھاگ جاتا ہے تو وہ کس طرح اسے بلاتا ہے، کس طرح اسے پکارتا ہے۔ جب اسے پکڑ کے لایا جاتا ہے تو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس وقت مالک کے جو وہ تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں ماتھے تک پہنچی ہوتی ہیں، اور وہ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے رب کا اسلوب دیکھیں، قرآن گواہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ ربک الکریم، اپنے کریم رب سے۔ جوانی نے، جوانی یہ تو ڈلتا ہوا سایہ ہے۔ میاں صاحب نے بھی کیا خوب فرمایا کہ ساری زندگی گنیا آٹا لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی ہاتھ نہ آوے کوئی نہیں لگتا نیڑے۔ تو یہ جوانی تو ڈلتا ہوا سایہ ہے، یہ کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جوانی چند دن کی یہ جوانی ہے، پھر وہی بڑھاپا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کیسے اپنے بندے کو پکار رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، کس چیز کی وجہ سے تو تکبر میں ہے، آج کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے کریم رب سے۔ آپ دیکھیں میرے رب نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھایا۔ سورۃ طارق کے اندر میرے رب نے خود ہی بتا دیا کہ خلق من ماء دافق، اے انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر لے، تیرے سارے تکبر ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ اے انسان تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیں قرآن میں آتا ہے صلصال من حمأ مسنون، کہ تجھے کھولتی ہوئی بدبودار گارے سے تجھے تخلیق کیا۔ کبھی انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے تو زندگی بھر تکبر نہ کرے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ یہ جوانی جو ہے یہ تو ایک سائے کی طرح ہے، آتی ہے جس طرح سایہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اے انسان تو غور کر، یہ تو تیری پیدائش تھی۔ اب پھر اس کے بعد دیکھ جب اللہ نے تجھے پیدا کر لیا، پھر اللہ نے تیرے ساتھ کتنی وفا کی، کتنی وفا تیرے ساتھ کی، تو اسی چیز سے اندازہ لگا لے۔ کتا بھی تو مرا تھا، کھینچ کے اسے گند کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ انسان جب مرا تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے آرام سے اس کے کپڑوں کو اتارا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایسے پانی سے نہلایا جائے کہ جس سے خوشبو آ رہی ہو، بیری کے پتوں کو اس میں ڈالا جائے، نیم گرم کیا جائے، پھر اس کو چارپائی پہ لٹایا جائے، سند سند پہ خوشبو لگائی جائے، چٹے رنگ کا لباس پہنایا جائے، 4 آدمی اٹھائیں، اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ اس کو آرام سے اٹھائے، کہیں اوپر اس کو جھٹکا نہ لگے۔ امام کعبہ بھی ہے وہ بھی پیچھے ہے، تجھے آگے رکھ دیا، لیکن تو نے اپنے رب کے ساتھ کتنی وفا کی، تو نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس دنیا نے، اس مال و دولت نے، یہ تو ہاتھوں کی میل ہے۔
آج ایک کے انسان کے پاس ہے، کل وہ دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ میرے نبی نے فرمایا مال تمہارا صرف 3 طرح کا مال ہے۔ ایک وہ جو تو نے کھا لیا، وہ تمہارا مال ہے۔ دوسرا وہ جو تو نے پہن کے بوسیدہ کر لیا۔ تیسرا وہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا بثلاث، سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ صدقۃ جاریہ، جب تو صدقہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے تو مر بھی جائے رہتی دنیا تک یہ تمہارے لیے باقی رہے گا، جب تک کہ تمہارا دیا ہوا صدقہ، دیا ہوا جو اللہ کی راہ میں مال ہے وہ چلتا رہے گا، اس وقت تک تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضور غوث اعظم نے اسی کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کمائے گا کوئی، کھائے گا کوئی، حساب پھر تجھے ہی دینا پڑے گا۔ دیکھیں نا، انسان کماتا ہے پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد کھاتی ہے، حساب پھر تجھے دینا پڑے گا۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے اور وہ چلے گئے، لوگ ان کا نام تک بھول گئے ہیں۔ کتنے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، نام تک ختم ہو گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی نیک اعمال کیے، آج رہتی دنیا تک ان کا نام باقی۔ جن لوگوں نے برے اعمال کیے، کوئی ہے ان کے لیے دعا مانگنے والا؟ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے آج تک ذرا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ، کتنے کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ ایران کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، کون اس کا نام جانتا ہے؟ کون اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کون اس کے لیے دعا کرتا ہے؟ لیکن وہ جو سادہ سی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی ہو، آج لوگ اس کا نام بھی جانتے ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ صاحبو اللہ کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج انسان زندہ ہے، کل انسان دنیا سے چلا جائے گا، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، پھر میرا رب انسان سے پوچھے گا کہ بتا تو نے زندگی میں کیا کیا۔ سورۃ تکاثر میں بھی آتا ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، جب اس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہوگا تو میرا رب تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، تو کیا وہاں پر جواب دے پائے گا؟ کیسے جواب دے گا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج اقبال جرم کرنا، چھوٹے سے عام سادہ سے جج کے سامنے انسان اگر یہ کہے نا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا، تو انسان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ وہ عدل اور انصاف کرنے والا رب تعالیٰ ہو کہ جہاں پر تو کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، جہاں پر تو کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی، تو وہاں پر کیسے اقبال جرم کرے گا؟ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ قبل اس سے کہ وہ دن آئیں ہم اسی طرح رب کے حضور پیش ہو جائیں، اس سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے اعمال اچھے کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔